بلند و بالا کردار، حسن اوصاف اور عالی اطوار و عادات کے اتنے عظیم ترین پیکر ہیں کہ آج کی اس اخلاق باختہ دنیا کو اخلاق کی اس عظیم ترین اور کائنات کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں ناظرین، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، داخلہ لینے کی ضرورت ہے، جسے محمدی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، جہاں اخلاق کریمانہ کے وہ اعلیٰ ترین اور سنہری پیمانے سیٹ ہوئے جس کی مثالوں میں ملنا محال ہے صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق میں ناظرین ساری انسانیت کے امام و پیشوا بن کر آئے، بلکہ یوں کہیے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا عظیم ترین تاج آپ کے سر اقدس پر اس طرح سجایا گیا کہ جن کی تربیت کے لیے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا گیا بلکہ خود رب کائنات نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ذرا ویژولائز تو کیجئے کہ پوری دنیا شدید اخلاقی بحران کا شکار تھی، انسانیت کی برسر عام تذلیل کی جا رہی تھی، کھلے عام بدکاری کی جا رہی تھی، دوسروں کے حقوق غصب کیا جا رہا تھا، دوسروں کی عزت و جان پر حملہ آور ہوا جا رہا تھا، یعنی یہ بہت عام سی بات تھی۔ بدخلقی کی گھاٹیوں میں گھری ہوئی اور درندگی کے سمندر میں غرق اقوام کو اپنے حسن اخلاق کے لنگر سے باہر نکال کر دنیا انسانیت سے اخلاق باختگی کی انسانیت سوز فضا کو اپنے حسن اخلاق سے ختم کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور یہ بتلا دیا کہ حسن اخلاق ہی ایک واحد ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو درست کر دیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین، انسانوں سے لے کر جنات اور جنات سے لے کر جانوروں، یہاں تک کہ چونٹیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی خیرات پائی، یعنی اپنا ہو یا پرایا ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، رشتہ دار ہو یا ساتھی ہو، عدالت ہو یا امانت ہو، ازواج مطہرات ہوں یا بیٹیاں ہو یا داماد ہوں، جنگ کا میدان ہو یا اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، لین دین ہو یا خط و کتابت ہو یا معاہدات ہوں، شرم و حیا کا پہلو ہو یا زبان کا استعمال ہو، رہتی دنیا تک آنے والی خلق زندگی کے ایک ایک پہلو میں اگر اسی خلق کے یعنی یوں کہیے کہ خلق عظیم کے عظیم پیکر کی پیروی کرے ناظرین تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر ہوگی، ورنہ اخلاق باختگی کی گھاٹیوں میں مکمل طور پہ فنا ہو کر رہ جائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و کمال محاسن کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو بچپن ہی سے جوانی تک اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاجی نہ تھی، کسی کی دل شکنی آپ نہ کیا کرتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف اور رحیم تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی صحابی وفادار اور خادم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح کائنات کے مالک و مختار اپنے گھر میں عام لوگوں کی طرح ناظرین زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کوئی منصب آ جائے تو ہماری پھوپھاں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اخلاقی عظمتوں کا نقشہ کچھ اس انداز سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود صاف فرما لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے اور اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں کہ اپنے کپڑوں میں پیوند اگر لگ جاتے تھے تو اس کو پیوند اگر لگانے ہوتے تو خود اپنے دست مبارک سے پیوند لگا لیا کرتے تھے، نالین مبارک کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنے سارے کام کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ تھا ناظرین کہ نیکی کا کوئی کام اور ثواب کا کوئی عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ جب کسی بات کا حکم دیتے تو سب سے پہلے اس کو خود کیا کرتے تھے، پھر
اخلاق کریمانہ کی شاندار ترین مثال ناظرین آئیے وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار شکست خوردہ کھڑے تھے. ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے, ان میں وہ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے, وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے, وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کیا کرتے تھے, وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں میں حوصلہ دیا کرتے تھے معاذ اللہ, اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے, اور وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے, اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں, وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے اور ان کو جلتی ریت پر لٹایا کرتے تھے, دہکتے شعلوں پر ان کے جسم کو داغا کرتے تھے. آج یہ سارے مجرم ناظرین سرنگوں کھڑے ہوئے تھے, پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ایک اشارے کے منتظر تھے, مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ پانے کے باوجود کیا سلوک کیا, اپنے بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیر نمونہ دنیا والوں کے سامنے قائم کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم کی صدا بلند ہوتی ہے, اور تمام لوگوں کو معاف کر کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے سب کو معاف کر دیا, اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر جیتنا ہے تو تلواروں سے اور طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے جیتا جاتا ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ قیامت کا دن ہوگا, مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نہ ہوگی. اس وزن میں وزن پیدا کیجئے, پھر دیکھیے کتنا وزن پیدا ہوتا ہے.